ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے، رحمت کی گھٹائیں برسائی، دنیا کی امیدیں بر آئی. رحمت کی گھٹائیں برسائی، دنیا کی امیدیں بر آئی، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے. بے شک بے شک. تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے. کعبے کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں، دم بھر میں کہاں. کعبے کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں، دم بھر میں کہاں. پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے. عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا. عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا. شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے. توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا. توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا. کفار بہت کچھ جھنجلائے، شیطان ہزاروں بل کھائے. اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے. اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے. ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آپ تمام حضرات بھی ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. باوقار علماء کرام، معزز سامعین نظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں،
پردوں کے پیچھے سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، میری حاضری آپ سب کی محبتوں کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا قاری نصیر الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ دیگر آپ تمام حضرات کا شرف اور محبت جو پہلی مرتبہ آپ کے اس دیار میں حاضری کا شرف بخش رہی ہے، دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسٹیج پر مجھ سے بڑے علماء کرام جو عمر میں بھی مجھ سے زیادہ ہیں، علم میں بھی مجھ سے زیادہ ہیں، تقوی طہارت میں بھی مجھ سے زیادہ ہیں، جود و سخا میں بھی مجھ سے زیادہ ہیں، ہر اعتبار سے مجھ جیسے کم علم سے لائق و فائق ہیں، لیکن ان سب کی محبتوں کے بیچ آپ حضرات کے درمیان میں آیا۔ دعا کریں اللہ اس پورے کے پورے جلسے کو اور ان کے معاونین کو، اس کے محبین کو، ان کے متعلقین کو، ان کے متوسلین کو اللہ سب کو اچھے بدلے نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ لہذا مختصر سی گفتگو آپ حضرات سے کرنی ہے۔ بڑے دور دراز سے مہمان یہاں تشریف لائے ہیں، ہمارے دعوت کے ساتھی، اسی طریقے سے مدرسوں کے طالب علم، اسی طریقے سے خانقاہوں کے بزرگ، اور اسی طریقے سے اللہ کو کسی نہ کسی نہ درجے میں ماننے والے تمام کے تمام یہاں موجود ہیں۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، بہت مختصر گفتگو کروں گا۔ اللہ کرے اس جلسے کو اللہ کامیابی اور کامرانی تک پہنچا دے۔ میرے بھائی، اس وقت میں اور آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ سے کوئی سوال کرنے لگے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور عقل مندوں کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ بے وقوف کبھی کبھی نقصان اٹھا لیتا ہے۔ اگر ہم آپ جیسے عقل مندوں سے معلوم کریں، او اللہ کے نیک بندو آپ یہاں کیوں آئے ہو، تو آپ یقیناً کہیں گے ہم اللہ کی محبت میں آئے ہیں، ہم اس کے نبی کی محبت میں آئے ہیں، ہمیں علماء نے بلایا ہے اسی لیے ہم چلے آئے ہیں۔ یقیناً اگر آپ اللہ کی محبت میں ہیں، اگر آپ نبی کے عشق میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر خوشخبری ہو آپ کے لیے، آپ جتنی دیر بیٹھے رہیں گے اللہ آپ کو عبادت کا ثواب دیتا رہے گا۔ جتنی دیر تک آپ یہاں پر جمے رہیں گے، ایک طرف کوئی نقلیں پڑھ رہا ہو، دوسری طرف کوئی تسبیحات گھما رہا ہو، اور ادھر تم جیسا اللہ کا نیک بندہ علماء کی مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بیٹھا ہوا ہو، تو آپ کا ثواب بھی نقلیں پڑھنے والے کے برابر ہے، تسبیحات پڑھنے والے کے برابر ہے، کیونکہ یہ دینی محفل ہے۔ اور اگر اسی محبت میں اور آپ یہاں جمع ہیں، تو پھر ایک یقین اور کر لیجئے، اگر یہ مجلس اللہ کے یہاں قبول ہو گئی تو میرا اللہ اس مجلس کی برکت سے اور یہاں بیٹھنے کی صحیح نیت کی وجہ سے اللہ مجھے اور آپ کو جنت نعیم بھی عطا کرے گا۔ لہذا یہ گفتگو میں اپنی طرف سے نہیں، بلکہ میرے بڑے علماء یہاں موجود ہیں، معلوم کر لیجیے اپنے علماء سے کیا کہا تھا میرے اور آپ کے آقا نے، کہ جب ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا عرض کرتے ہیں اے میرے صحابی تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ قیامت کی کوئی تیاری میرے پاس نہیں ہے، لیکن میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، میرے دل میں اس کے نبی کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی تیاری تو کوئی نہیں ہے، لیکن میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اس کے نبی سے بڑا عشق رکھتا ہوں۔ کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے؟ یقیناً یہ محبت تجھے جنت نعیم دلا کر کے رہے گی۔ اس لیے میں اور آپ بھی اللہ اور اس کے نبی کی محبت میں یہاں جمع ہیں۔ یقیناً یہ جمع ہونا مجھے اور آپ کو انہی علماء کے ساتھ جنت کے اندر لے کر کے جائے گا۔ اے اللہ کے نیک بندو، آؤ ان مجلسوں میں بیٹھ کر کے، آؤ ان جلسوں میں ایک جگہ جمع ہو کر کے، آؤ کچھ باتیں علماء سے سن کر کے اور سیکھ کر کے عمل کی نیت سے جائیں، اور مجھے اور آپ کو اللہ ایسی صحیح محبت عطا فرما دے جیسے اللہ کو پسند ہے، جیسے
کیسی محبت عطا فرمائی تھی، یہاں تک کہ اس محبت کو دیکھ کر کفار مکہ بھی یہ کہہ اٹھے تھے، کفار مکہ بھی یہ چیخ کر کے پکار رہے تھے، اور لوگوں ہم نے زمین پر اتنی محبت کرنے والا کوئی نہیں دیکھا کہ جتنی صحابہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، جیسی صحابی اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ ہاں ہاں معلوم کرو مغیرہ سے کہ جب وہ صلح حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی کی صحابہ سے محبت کو دیکھ کر کے آیا تھا، اور کفار مکہ کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے کہہ رہا تھا، اے کفار مکہ سن لو، جیسی محبت صحابہ اپنے محبوب سے کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم میں نے زمین پر ایسی محبت کرنے والے نہیں دیکھے ہیں۔ یہاں تک کہ محمد عربی اگر کوئی اشارہ کر دے تو تمام صحابہ دوڑ پڑے، اگر محمد عربی اپنا لعاب دہن زمین پر ڈالے تو کوئی ان کے لعاب کو زمین پر نہیں گرنے دیتا، کوئی بھی صحابی اپنے ہاتھوں پر مل لیتا ہے اور چہرے پر لگا لیتا ہے، یہاں تک کہ اگر محمد عربی وضو کرے تو مائع مستعمل زمین پر نہیں گرتا کہ کوئی بھی صحابی ہاتھوں میں لے لیتا ہے اور اپنے بدن پر مل لیتا ہے۔ اے کفار مکہ، میں نے ایسی محبت کرنے والے اس زمین پر نہیں دیکھے، بڑے بڑے درباریوں کے پاس پہنچا ہوں، بڑے بڑے مالداروں کے پاس پہنچا ہوں، لیکن جیسی نبی کے صحابی نبی سے محبت کرتے ہیں، میں نے اس زمین پر کسی اور کو اس طرح محبت کرنے والا نہیں دیکھا۔ اور کہاں تک گفتگو کرو، اللہ مجھے اور آپ کو ان کے طریقوں پر چلنا آسان کر دے۔ آؤ اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ جب کفار مکہ نے راستہ روک لیا، علماء موجود ہے بتلائیں گے یہ صلح حدیبیہ کیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف چلے ہیں تاکہ عمرہ کر لیا جائے، اور آپ نے احرام باندھ لیا ہے، عمرے کی نیت مکمل ہو چکی ہے، اور آپ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی جیسے عمرے کی نیت سے مکہ المکرمہ کی طرف رواں ہیں، اسی حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ اعلان کر دیتے ہیں، اے محمد عربی ہم اس سال تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے۔ حالانکہ میرے اور آپ کے آقا بارہا ان سے کہہ رہے تھے، اے کفار مکہ میرا ارادہ جھگڑے کا نہیں ہے، میرا ارادہ لڑائی کا نہیں ہے، بلکہ میں صرف عمرہ کرنے کی نیت سے آیا ہوں اور عمرہ کر کے چلا جاؤں گا۔ میرے بدن پر احرام ہے، میرے صحابہ کے بدن پر احرام بندھا ہوا ہے، اے اللہ کے بندو ہمیں عمرہ کرنے دیجیے۔ چنانچہ کفار مکہ نے منع کر دیا۔ ایسے موقع پر میرے اور آپ کے آقا محمد عربی حضرت عثمان ابن عفان کی ذمہ داری لگاتے ہیں اور حضرت عثمان کو کہتے ہیں، اے عثمان ابن عفان جاؤ مکہ المکرمہ کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس جاؤ اور جا کر کے ان سے کہو کہ محمد عربی کے بدن پر کوئی ہتھیار سجا ہوا نہیں ہے، وہ لڑائی اور جھگڑے کی نیت سے نہیں آئے ہیں، بلکہ محمد عربی صرف عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ میں اس پورے واقعے کو آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، میں تو صرف صحابی کی اللہ کے نبی سے محبت کا ذکر کرنے لگا۔ حضرت عثمان ابن عفان کی ذمہ داری لگا دی گئی کہ آپ مکہ المکرمہ کے بڑے بڑے سرداروں سے جا کر کے ملو، ان سے جا کر کے کہو کہ محمد عربی صرف عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان ابن عفان جب مکہ المکرمہ کی طرف چلے ہیں، بڑے بڑے سرداروں کی طرف چلے ہیں، تو آپ کو لے جانے والا رہبر ہاں آپ کے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے، حضرت عثمان کی لنگی ٹخنوں سے اوپر ہے، لہذا وہ رہبر حضرت عثمان سے کہتا ہے، اے حضرت عثمان آپ مکے کے بڑے تاجر ہیں، آپ مکے کے بڑے مالدار ہیں، لہذا اے عثمان ہمارے یہاں بڑائی کی علامت یہ ہے کہ آپ اپنی لونگی کو ٹخنے سے نیچا کر لو۔ آپ اپنی لونگی کو ٹخنے سے نیچا کر لو۔ کفار مکہ بڑے بڑے سردار ہیں، لہذا اے عثمان آپ بھی بڑے مالدار ہو، آپ بھی بڑے تاجر ہو، اور ہمارے یہاں بڑائی کی علامت یہ ہے، چودراہٹ کی علامت یہ ہے کہ اپنی لونگی سے ٹخنے کو ڈھک لیا جائے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عثمان ابن عفان
تک دیکھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے اپنے محبوب کی لونگی کو آدھی پنڈلی تک دیکھا ہے، میں اس لونگی سے اپنے ٹخنوں کو کیسے ڈھک لوں؟ لہذا یہ کون فرما رہے ہیں؟ لیکن آج ذرا ہم دیکھیں ہماری لونگیاں اور ہمارے پائجامے کہاں رہتے ہیں جو نماز کے اندر بھی حرام ہے اور نماز کے باہر بھی حرام ہے؟ کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا؟ ما اسفل من الکعبین من الازار بالنار، کہ جو حصہ ٹخنے کو ڈھک دے گا وہ چاہے لونگی ہی ہو، وہ چاہے پائجامہ ہو یا وہ پینٹ ہو، اگر وہ تمہارے ٹخنے کو ڈھک رہا ہے یہ تکبر کی علامت ہے، یہ بڑائی کی علامت ہے، یہ چودراہٹ کی علامت ہے اور یہ حصہ جہنم کے اندر جائے گا۔ لہذا اگر نبی کے عاشق بنتے ہو تو اپنے ٹخنوں کو کھول کھول کے رکھو، ہاں اپنے ٹخنوں سے اوپر پائجامے رکھو۔ یہ حضرت عثمان ابن عفان کا سبق ہے۔ او اللہ کے نیک بندو آگے چلو، جب حضرت عثمان ابن عفان بڑے بڑے کفار مکہ کے درمیان میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بڑے بڑے سرداروں کے پاس جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو لوگ ان سے کہتے ہیں اے عثمان اگر تم چاہو تو ہم تمہیں اکیلے کو عمرہ کرا دیں گے، ہاں تمہارے نبی کو عمرے کی اجازت نہیں، نبی کے صحابہ کو عمرے کی اجازت نہیں۔ اے عثمان تم یہاں کے تاجر ہو، بڑے سردار بھی ہو، بڑے مالدار بھی ہو، اگر تم چاہو تو اکیلے عمرہ کر سکتے ہو، تمہارے نبی کو عمرے کی اور تمہارے نبی کے صحابہ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا فرمایا تھا حضرت عثمان نے؟ اور اپنی زبانوں کو بند کر لو، ایسے عمرے سے کیا فائدہ جس میں میرے محبوب میرے ساتھ نہ ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے عمرے سے میں کیا حاصل کروں گا جس میں میرے محبوب کی زیارت نہ ہو؟ یہ صحابہ کی محبت ہے، یہ صحابہ کی دیوانگی ہے۔ اور اللہ کے نیک بندو، آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ذرا میں اور آپ اپنی زندگیوں کے اندر آ کر کے دیکھیں، ذرا میں اور آپ اپنی زندگیوں کو دیکھیں۔ ہاں کوئی محبت صرف زبان سے نظر آتی ہے، ہاں محبت صرف زبان سے اور صرف بڑے بڑے باتوں کو ارادوں سے نظر آتی ہے، لیکن زندگی کے حصے تمام کے تمام خالی ہیں، زندگی میں نبی کی محبت نہیں۔ حالانکہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی کے آنے سے پہلے کیا ہے اس زمین پر، کیا جانتی ہے یہ زمین؟ کوئی اس میں بڑوں کی عزت نہیں، کوئی چھوٹوں پر شفقت نہیں، کوئی عورتوں کی عزت نہیں، کوئی غریبوں کا خیال نہیں، کوئی کمزوروں کا مسیحا نہیں، کوئی مظلوموں کی آواز اٹھانے والا نہیں۔ لیکن جیسے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی تشریف لاتے ہیں اور نبی بنا دیے جاتے ہیں، معلوم کرو اصحاب سیر سے، علماء سے، یہ مجھے اور آپ کا بتلائیں گے میرے اور آپ کے آقا نے آنے کے فوراً بعد سب سے پہلے جن کو سینے سے لگایا وہ کوئی اور نہیں، غریب اور کمزور اور مظلوم تھے۔ غریب اور امیروں کو نہیں، بڑے سرداروں کو نہیں، بڑے مالداروں کو نہیں۔ ایسے وقت میں کہ جب دنیا غریبوں کی عزت نہ جانتی تھی، مظلوموں کی آواز نہ تھی، کمزوروں کی مسیحا نہ تھی، اور سن لے میری اور آپ کی مائیں اور بہنیں، تمہاری بھی آقا کے آنے سے پہلے کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، کوئی دنیا تمہاری عزت نہ کرتی تھی، یہاں تک کہ ماں کیا ہوتی ہے دنیا نہ جانتی تھی، یہاں تک کہ بہن کی قدر و قیمت کیا ہے دنیا نہ جانتی تھی، یہاں تک کہ بیٹی کی عزت و حرمت کیا ہے دنیا نہ جانتی تھی، یہاں تک کہ بیوی ہر وقت سینے کے دل کے قریب رکھی جانے والی چیز ہے، اس چیز کی خبر دنیا کو نہ تھی۔ غریبوں کا کوئی خیال کرنے والا نہیں، غلاموں کی کوئی قدر و منزلت نہ تھی، ان سب کو دنیا کے لوگ اپنے پیروں کی جوتیاں سمجھتے تھے۔ لیکن جیسے ہی میرے اور آپ کے آقا اس زمین پر تشریف لاتے ہیں، سب سے پہلے غریبوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، کمزوروں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، غلاموں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جو غلام یہ سمجھ رہے تھے، جو کمزور یہ سمجھ رہے تھے، ہاں جو بیچارے پستہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے، جو مظلوم یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہماری اس دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارا کوئی خیال کرنے والا نہیں، ہمیں پیروں کی دھول سمجھا جاتا ہے، ہمیں پیروں کی جوتی سمجھا جاتا ہے، ہماری عزت جانوروں سے زیادہ نہیں ہے، ہماری قدر و منزلت جانوروں سے زیادہ نہیں ہے،
زمین پر تشریف لا رہے ہیں۔